إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں قوم شعیب کا، اصحاب الایکہ، ان کا ذکر ہے۔ تو اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ کذبا جھٹلایا، اصحاب الایکہ، ایکہ والوں نے، المرسلین بھیجے گئے رسولوں کو، اذ قال لهم شعیب جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون کیا نہیں تم سب ڈرتے، انی لکم رسول امین بلا شبہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واطیعون اور تم سب میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اپنے اس کام پر، اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کسی بھی اجر کا، ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمہ، اوفوا الکیل تم سب پورا کرو ماپ کو، ولا تکونوا اور نہ تم سب بنو من المخسرین کم دینے والوں میں سے، وازنوا اور تم سب وزن کرو، بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور نہ تم سب کم دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ تم سب پھرو زمین میں مفسدین فساد کرنے والے، واتقوا اللہ اور واتقوا الذی اور تم سب ڈرو، الذی اسے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوقات کو پیدا کیا، قالوا ان سب نے کہا، انما انت کہ بلا شبہ تو، من المسحرین جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے، وما انت اور نہیں ہے تو، الا بشر مثلنا مگر ایک انسان ہمارے جیسا، وَإِنَّ ظُنُّكَ اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں تجھے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، فاسقط پس تو گرا دے، علینا ہم پر، کسفا من السماء ایک ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے، قالا تو کہا اس نے، ربی اے میرے رب، اعلم تو خوب جاننے والا ہے، بما تعملون اس کو جو تم سب کرتے ہو، قال ربی اس نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے، بما تعملون وہ کام جو تم کر رہے ہو، فکذبوا تو ان سب نے جھٹلایا، فاخذہم تو پکڑا انہیں عذاب یوم الذلہ سائبان کے دن کے عذاب نے، انہو کان عذاب یوم عظیم بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، ان فی ذلک لآیہ اس میں بھی نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم مؤمنین لیکن اکثر ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بلا شبہ آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ یقیناً وہی نہایت غالب ہے، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ اصل کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں اکٹھے درخت ہوں کافی سارے، تو ان جھنڈ کو عربی میں ایکہ کہتے ہیں۔ تو ایک بستی تھی، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اصل شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہاں بھائی کا ذکر نہیں ہے، اذ قال لهم اخوہم نہیں ہے، اذ قال لهم شعیب۔ اب چونکہ پیچھے تو نوح علیہ السلام کے لیے بھی اخا کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کے لیے بھی، صالح علیہ السلام کے لیے بھی، لوط علیہ السلام کے لیے بھی، ان کے لیے بھائی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو تھے ان کے قومی بھائی تھے، دینی بھائی تو نہیں تھے۔ باقی انبیاء جو پیچھے آئے ہیں جن کا ذکر، وہ ان کے قومی بھائی تھے، انہی کے قوم سے تھے، تو اس لیے ان کو بھائی کہا گیا قوم کا۔ شعیب علیہ السلام نہ ان کے دینی بھائی تھے نہ قومی بھائی، اس قوم سے نہیں تھے، یہ اور قوم سے تھے، دوسرے علاقے، اصل مدین کی طرف بھیجے گئے۔ اور پھر مدین کے قریب تھی ایک بستی، یہ جو ہے تبوک، جہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کرنے گئے تھے تبوک کے مقام پر، پھر وہاں سے واپس آئے تو یہ علاقہ وہاں ہے، تبوک کے قریب ہے یہ علاقہ، یہاں پر انہوں نے نقشہ بھی دیا ہوا ہے، یہ جگہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تفسیر المصباح المنیر ہے، اس میں انہوں نے نقشہ دیا ہے۔ تو یہ اصل جزیرہ العرب ہے، عرب کا نقشہ ہے چھوٹے میں، یہ اس کو جو ہے زوم کر کے دیا ہوا ہے، یہ ہے تبوک، اور تبوک کے ساتھ ہی ہے یہ آئکا کی جگہ ہے، اور یہ مدین ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مدین ہے، یہ ساتھ اردن ہے، اور یہ بحیرہ احمر ہے، اور یہ جزیرہ نمائے سینہ، صحرائے سینہ جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ تو اصل شعیب علیہ السلام یہاں آئے تھے مدین کی طرف، اور پھر ساتھ تھی یہ بستی آئکا، یہاں بھی شعیب علیہ السلام گئے تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، اور جا کر ان کو بتایا، اذ قال لهم شعیب، شعیب علیہ السلام نے ان سے جا کے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، اس بستی کی طرف کوئی الگ سے رسول نہیں بھیجا گیا، انہی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے بھی، شعیب علیہ السلام نے بھی پہلی بات جا کر یہ کی، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، فاتقوا اللہ، انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی، پہلی دعوت کیا تھی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، زندگی کے سارے معاملات اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے انبیاء کی دعوت وہ کیا تھی، فاتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ انہوں نے، اور پھر وہی الفاظ جو اب باقی انبیاء کے تھے، وما اسالکم علیہ من اجر، میں اپنی اس دعوت پر، تمہیں سمجھانے پر، اللہ کے احکامات بتلانے پر تم سے کسی قسم کی کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اوف الکیل، آگے اگلی دعوت کیا دی، اوف الکیل، تم سب پورا کرو ماپ کو، ولا تکونوا، نہ تم سب بنو، من المخسرین، کم دینے والوں میں سے، کم نہ تولا کرو، کم نہ ماپا کرو، وازینوا، اور تم سب وزن کیا کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، جب تولنا ہو، کسی کو کچھ دینا ہو تو ترازو سیدھا رکھنا ہے، ترازو کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ ان کی مین خرابی کیا تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تاجر لوگ تھے یہ، ان کا جو علاقہ تھا وہاں پر لوگ آتے تھے کثیر تعداد میں، وہاں پہ تاجر آتے تھے، یعنی ایک بہترین جگہ تھی ان کی، اور بہت بڑے تاجر تھے یہ، تجارت کیا کرتے تھے، لیکن تاجر تجارت کے اندر بہت بڑے جو ہے کرپٹ تھے، کم ناپ تول کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال جو ہے ناجائز طریقے سے اپنے بنا لیتے تھے، جب دیتے کسی کو تو اس دینے کے پیمانے ان کے اور تھے، واپس جب اپنا لینا ہوتا انہوں نے تو لینے کے پیمانے ان کے اور تھے، تو ان کو ماپ تول میں کمی کیا۔ چیزیں جب بیچی جاتی ہیں نا، دو طریقے ہوتے ہیں، بلکہ تین طریقے ہوتے ہیں، یا اس کی پیمائش کر کے ان کو بیچا جاتا ہے، یا تول کر بیچا جاتا ہے، اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے گن کے بیچنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں طریقے استعمال کرتے، اور تینوں میں جو ہے وہ کمی کرتے تھے۔ اوف الکیل، ماپ آ گیا، جب ماپنا ہے کسی چیز کو تو اس کو پورا کرو۔ اب ان کے ماپنے کے پیمانے اور تھے، جب کسی کو ماپ کے دینی ہوتی چیز تو پیمانہ اور ہے، ماپ کے لینی ہوتی تو پھر پیمانہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، کم نہ دو، اب کمی گن کے دینی ہے تو چیزیں کم دیتے، گننے میں دھوکہ کرتے، فراڈ کرتے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے، وازنوا، وزن کرو، وزن کرتے تو کم کرتے، وازنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی پورا برابر تولا کرو، کسی کو کم نہ دیا کرو، کسی کا حق اس کو کم نہ دو، جب لینا ہو تو زیادہ نہ لو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی اشیاء میں کمی نہ کرو، کمی دوبارہ آ گئی کہ گن کے دینی ہے کسی کو چیز تو اس کو پوری دو، اس میں کمی نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو، کیونکہ یہ جو عمل ہے، کم ماپنا، کم بیچنا، لوگوں کے حق مار لینا، یہ عمل، یہ خرابی، یہ فساد کا ذریعہ ہے، اس خرابی کی وجہ سے فساد آتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو،
تمہارے اس عمل سے، اس رویے سے، اس مزاج سے زمین میں فساد مچے گا۔ واتقوا الذی، اور ڈرو تم اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں، کئی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، کئی نسلیں اس نے پیدا کی ہیں، کئی تم جیسے بنا بنا کے اس نے ختم کیے ہیں، اور کئی مخلوقات، کئی جو ہے نسلیں وہ گزر چکی ہیں۔ اس رب سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ، پھر وہی بات، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر جب تک دل میں نہیں آئے گا، کسی کا حق اس کو پورا پورا نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں نا، حق مارنا، چیزیں کم بیچنا، کم تولنا، فراڈ سے چیز اپنی بنا لینا، اس کو تو لوگ بہادری سمجھتے ہیں نا۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس کو تو بڑی ذہانت سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بڑی چلاکی سے جو ہے فلاں بندے سے اتنے پیسے زیادہ لے لیے۔ کئی دکاندار اپنے بچوں کی بڑی تعریف کر لے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اب جو ہے بڑا، اس کو اب کاروباری گر آ گئے ہیں۔ کاروباری گر وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کاروباری گر فراڈ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، دھوکے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا گاہک کو بڑا مطمئن کر لیتا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے جو ہے بیچ دیتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت جو ہے جراثیم کی طرح جو ہے وہ رچ بس چکی ہیں۔ الا ما رحم ربی، بہت کم ایسے تاجر ملتے ہیں جو ایماندار ہوں، جو ہے چیز کی جو کمی ہے، جو خرابی ہے، وہ بھی بتا کر جو ہے چیز بیچیں، ورنہ اکثریت جو ہے 2 نمبری کر رہی ہے، 1 نمبر چیزوں میں ملاوٹ، 2 نمبر چیزوں کی، اور جو ہے چیزیں کم ماپنا، کم بیچنا۔ اکثر پیٹرول پمپ والے جو ہیں انہوں نے پیمانے اپنے فکس کیے ہوئے ہیں، ابھی 80%، 85، 90، 95% جو ہے وہ آیا ہوتا ہے، اور میٹر پہ جو ہے لیٹر شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کئی ماپنے کے، تولنے کے، اور پھر آن لائن جب سے یہ کاروبار آئے ہیں، ہمارے پاکستان کے کلمہ پڑھنے والے نمبر 1 ہے فراڈ میں، دکھائیں گے کئی اور چیز، آن لائن پہ تو پکچر لگی ہے نا، پکچر کسی اور چیز کی لگی ہیں۔ اب وہ لینے والا، خریدنے والا جب دیکھے گا ایک چیز، اس نے تو وہ دیکھی ہے، پکچر تم نے لگائی ہوئی ہے، اور اس نے آرڈر کیا، منگوائی تو چیز اور نکلی۔ کئی فراڈ پکڑے گئے۔ امیزون نے اس لیے بند کیا ہے نا آن لائن اپنا کاروبار، پاکستانیوں کے لیے بند کر دیا، کئی پاکستانیوں کے اکاؤنٹ انہوں نے اڑا دیے۔ کس وجہ سے؟ یہ فراڈ کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں، تو کئی لوگوں سے جو ہے ایڈوانس پیمنٹ لے کے ان کو چیزیں نہیں بھیجتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی پاکستانی ایسے بھی ہیں جو غیر مسلموں کو لوٹنے کے لیے ان سے چیزیں منگوا لیتے ہیں، پیسے نہیں بھیجتے۔ کئی اس طرح کے کام جو ہے وہ، اور کئی ہمارے پاکستانی دوسرے ملکوں میں جا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان فراڈ کر رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، چیز منگوا لی یا لے لی، یا جو ہے لون لے لیا، کسی سے ادھار لے لیا، پھر اس کو دیا نہیں، بھاگ گیا۔ کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے وہاں مختلف کمپنیوں سے یا بینکوں سے لون لیا انہوں نے، اور پھر 2 نمبر طریقے سے بھاگ کے آ گئے۔ تو یہ کلمہ پڑھنے والوں میں یہ خرابی، یہ تو وہ تھے نا جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، کم تولنا، کم ماپنا، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں کی جو ہے جائیدادوں، زمینوں پہ قبضے کرنا، ظلم اور زیادتیاں کرنا، ان کا کام تھا۔ اور یہی خرابی اور بربادی آج امت مسلمہ میں موجود ہے، بلکہ ہر قوم کی خرابی جو بھی پیچھے پڑتے آ رہے ہیں وہ ساری خرابی ہمارے اندر موجود ہیں۔ فرعون سے چلا ہے نا، قوم فرعون سے۔ فرعون کیا تھا؟ محلات بناتا تھا، غرور اور تکبر تھا اس کا، اور سمجھتا اور کہتا تھا کہ زمین میری ہے تو ملک میرا ہے، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، حکم میرا چلے گا۔ وہ بھی آج کرنے والے موجود ہیں۔ امت مسلمہ میں وہ خرابی بھی موجود ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اپنا حکم چلانا۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر تھا۔ قوم نوح کیا تھی؟ شرک کرتے تھی، بتوں کے پجاری، ود، سواع، یعوق، یعوث، نصر، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ وہ عقیدہ اور نظریہ آج امت مسلمہ میں موجود ہے۔ قوم عاد کا ذکر ہوا۔ قوم عاد محلات بناتے تھے، اور فن کاریگری، وہ جو ہے وہ تعمیراتی فن، اس کے جوہر دکھایا کرتے تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے۔ قوم سمود بھی یہی تھی، وہ بھی پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، کاریگری، نقش و نگار، اور اس پر پھر فخر، وہ آج امت مسلمہ میں بھی موجود ہے۔ قوم لوط کی خرابی تھی کہ اپنی شہوتیں، اپنے ہم جنس پرستی، اپنے جنس والے
لوگوں سے، مردوں سے، عورتوں سے شہوت پوری کرتی تھی، وہ خرابی بھی امت مسلمہ میں موجود ہے۔ یہ جو قوم تھی اصحاب ایکا والے، جن کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، یہ ماب تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین والوں کی خرابی بھی یہی تھی، پیچھے سورہ ہود میں پڑھا ہے نا، ناپ تول میں کمی، یہ خرابی بھی امت مسلمہ میں موجود ہے۔ ہاں ہم ان قوموں میں ایک ایک خرابیاں تھیں، ان پر عذاب ہے، ان ساری قوموں کی خرابیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں، کہاں سے قیادت ملے مسلمانوں کو، کہاں سے ہم آگے بڑھیں؟ اور بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرنے کے مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عروج ہے، فحاشی، عریانی، بے راہ روی۔ ابھی آج جو عشاء کی نماز پڑھ کے میں آیا ہوں، ہمارے جو ہے علاقے میں، ہمسائے میں، محلے میں شادی ہے ایک، ابھی شادی کو 3-4 دن باقی ہیں، ابھی سے ناچ گانا، ابھی بھی ہلکی ہلکی سی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں رات کو کتنے بجے تک یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کریں گے۔ ابھی شادی کو دیر ہے 3-4 دن، ابھی ناچنے والے منگائے ہوئے ہیں، سارے علاقے کے محلے کے نوجوان اکٹھے ہوں گے، بلکہ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے عورتیں بھی اکٹھی ہیں، کئی کئی جگہوں پر تو ایسے بھی، کتنی رب کی بغاوت ہے، نافرمانی ہے۔ اور اتنے دنوں میں ان جیسوں کو کوئی، کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ نماز پڑھ لیں، کوئی سمجھانے کے لیے چلا جائے تو پھر اس کی تو خیر نہیں ہے، مولوی تم مسجد میں رہو، تمہیں کیا ہے؟ کبھی ان کو سمجھا کے تو دیکھیں نا، جب سمجھائے نا تو آگے سے کیا کہتے ہیں، شادی روز روز ہونی ہے کیا؟ اب خوشی کے موقع پہ بھی، اور پھر ابتدا کہاں سے کی؟ ابتدا کی انہوں نے نعت خوانی سے۔ ابھی ایک دن پہلے نعت خوانی تھی، اب وہاں نعت خوانی میں آنے والے وہ بھی پیسہ خور مولوی ہیں نا، یہ حق بتانے والے ہوتے تو آ کے حق بتاتے نا ان کو کہ شادی کرنی تو سنت کے مطابق کرو، 4-5 دن دیر ہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ تو اسی محلے کے امام صاحب وہ کل تلاوت کر رہے تھے، ہمارے محلے کے امام ہیں، انہوں نے تلاوت کی، نعت خوانی ہوئی، کہیں سے منگایا تھا ایک مولوی صاحب کو، وہ بھی اس نے، اور پھر نام کیا تھا؟ میلاد النبی ہے، میلاد، کل میلاد تھا، اور آج جو ہے آج ناچنے والے اور بھنگڑے ڈالنے والے اور دوسرے وہ منگوائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دن نہیں 3-4 دن مسلسل یہ کام ہوگا ان کا، پھر اینڈ پہ جا کے ولیمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہماری قوم کو غیرت دے، دین کی محبت دے، قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے قریب ہوں گے، آئیں گے، ورنہ تو پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ہی جائیں گے نا۔ ناچ گانا، وہ خسرے منگایا کرتے تھے پہلے ناچنے والے، اب تو خود ناچ رہے ہوتے ہیں، گھر کی اپنی عورتیں جو ہے وہ ناچ رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنی، ایک شادی پہ کتنی بے پردگی ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایک دن ہم نے جانا ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اپنی ساری زندگی کا ہم نے جا کے حساب دینا ہے اللہ کو۔ آگے سے جواب کیا دیا؟ انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے، تو بیوقوف ہے، ذرا تو دماغی خراب ہے۔ آج بھی سمجھایا نا ایسے لوگوں کو تو وہ سمجھانے والوں کو کہتے ہیں تو مولوی یہ پاگل، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کو تو پتہ ہی نہیں، اب تو جدید دور ہے، اب تو روشن خیالی ہے، اب جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، روشن خیالی، بغیرتی کا نام روشن خیالی رکھ دیا ہے، بے حیائی اور بے غیرتی، بے حمیتی، کہ تمہاری جوان مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے جا رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو بے پردگی ہو رہی ہے، نظر کی آوارگی ہو رہی ہے، غیرت کہاں گئی تمہاری؟ یہ بے غیرتی ہے نا، بے حسی ہے، بے حمیتی ہے، اس کا نام روشن خیالی رکھا ہوا ہے۔ جدیدیت، کیسی جدیدیت ہے جس نے آ کے ہمارے لباس ہی ختم کر دی ہے، پردہ ہی ختم کر دیا، غیرتیں ہی ہماری مٹا دی آ کے، اور جو کوئی غیرت دلا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے، بے وقوف، پاگل۔ پیغمبروں کو بھی یہی بات کہی تھی انہوں نے، تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انما انت من المسحرین، یہ تو جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو ہم جیسا انسان، تیری کیسے مانے، تیری بات کیوں مان لیں؟ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو سمجھتے تجھے جھوٹا ہے،
ہم تو یقین ہی نہیں کرتے. تجھے کیا پتا کاروبار کیسے ہوتا ہے؟ ناپ تول میں کمی تھی نا. بڑے کاروبار تاجر، بڑے بڑے بزنس مین آج بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کو بتائیں کوئی دین کا مسئلہ بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ کام اس طرح نہیں کرنا، حرام ہے، سود کی ملاوٹ ہے، یہ کاروبار ٹھیک. آج کل کے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا؟ منڈیوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، دکانوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تجارت کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں. اصول اور ضوابط انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں. جب تک جھوٹ نہ بولے تو پھر کاروبار ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بولی جو ہے وہ چڑھانی نہیں چاہیے، بڑھا چڑھا کر بولی نہیں لگانی. منڈیوں کے اپنے اصول ہیں، لگ رہی ہیں بولیاں وہاں پہ، دھوکے بازیاں اور فراڈیاں ہو رہی ہیں. کوئی سمجھانے والا جا تو کہیں گے اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا ہے. اب باقاعدہ کہہ رہے ہوتے مول صاحب آپ کو کیا پتا، جھوٹ نہ بولیں تو پھر ایسے بیٹھیں، پھر تو کوئی گاہک ہی نہیں آئے گا. کیونکہ عادت بن چکی ہے نا. پوری مارکیٹ میں 10 دکانیں والوں میں ایک بھی نہیں ملے گا. سینکڑوں میں 100 میں جا کے کوئی 4-5 جا کے ملے تو ملے، ورنہ بہت مشکل ہے ایسے دکاندار ڈھونڈنا جو سچ بولیں، جو جھوٹ نہ بولیں، جو اور پھر کئی بہانے بنائے ہوئے انہوں نے، کئی بہانے جھوٹ بولنے کے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کے. مجھے بتایا کسی ساتھی نے بتایا، ہمارے مارکیٹ دکاندار حضرات کے یہ کام ہے کہ ایک چیز لے کے آئیں گے، ایک چیز لے کے، مثلا کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کا تھان لے کے آئے، کپڑے کا سوٹ، مثلا ایک سوٹ وہ لے کے آئے 1000 روپے کا، خرید کے آئے، 1000 کا خریدا، آ کے گودام میں مال رکھ دیا. اب گھر گئے تو گھر جا کے بیوی سے کہتے ہیں میں 1000 کا بھی سوٹ لے کے آیا ہوں، آپ مجھ سے 1500 کا لے لیں. آپ مجھ سے وہ سوٹ 1500 کا لے لیں. 1500 کا بیچ دیا، پھر اس کو کہا کہ وہی 1800 کا مجھے واپس دے دیں. ایسے کہا بس. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں نے 1800 کا آپ کو دے دیا. اب دکان پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہیں گے کہ میں نے یہ 1800 کا لیا ہے. کہ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. اور اپنے دہی شیطان نے اس کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ تو نے تو 1800 کا لیا ہے نا بیوی سے، تو پیچھے سے لیا وہ کہاں کتنے کا ہے، 1000 کا لیا. اب دکان اب گاہک کو قسم اٹھا کے کہے گا کہ 18 کی تو میری خرید ہے. اور کئی اس طرح بھی ہیلا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 1000 کی ایک چیز لی ہے نا، مثلا یہی کپڑے کا سوٹ 1000 کا خریدا ہے، تو اب بیچنے کے لیے اس نے یہ والا ایک دھوکہ یہ کہ پہلے بیوی کو بیچا، پھر بیوی سے خریدا، پھر کسی اور کو ایسے فرضی بیچنا، مال وہیں پڑا ہوا ہے اپنے گودام میں، فرضی طور پہ بیچ دیا اور پھر فرضی طور پہ خرید لیا، پھر قسم اٹھائی کہ میں نے تو اتنے کا خریدا. اور دوسرا یہ فراڈ ہے کہ مثلا 1000 کا لیا ہے سوٹ، اب جب گاہک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ 16 کا دے دو، یہ مجھے 15 کا دے دو. اب قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ جی میری تو 15 کی خرید بھی نہیں ہے، میری تو 15 کی خرید ہی نہیں ہے. اب گاہک کیا سمجھے گا کہ 15 کی خرید پر جو قسم اٹھا رہا ہے 15 سے تو زیادہ کا اس نے لیا ہوگا نا. دل میں اس کے قسم اٹھانے والے کے دل میں کیا ہے کہ میں نے تو 1000 کا لیا، 15 کا تو نہیں لیا نا. وہ تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 15 کی میری خرید نہیں ہے، جبکہ قسم کا مفہوم وہی لیا جاتا ہے جو اگلا بندہ سمجھے گا. کئی دکاندار یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کئیوں کو تو ایسے بھی دیکھا ہے، پہلے قسم اٹھا رہا ہے اتنے کی میری خرید بھی نہیں ہے، پھر اس سے کم کر کے ریٹ بیچ رہا. بھائی تو اتنے کی جب خرید نہیں تھی تیری، تو نے کم کیوں کی ہے، پھر تو نہ بیچ. ٹھیک ہے. تو بہت سارے فراڈ جو ہے مارکیٹوں میں دکاندار، اور اکثر ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں جتنے ہیں نا، اتنے غیر مسلموں میں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں اتنے نہیں ہیں فراڈ، اتنے دھوکے بازیاں، اتنی دو نمبریاں وہاں نہیں ہیں. اور ہمارے پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں امیج ملک کا بھی خراب کرتے ہیں، اسلام کا بھی نام بدنام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں. کب آئے گی؟ جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا. تو انہوں نے آگے کیا کہا، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ایسے کر جو آسمان گرانا نہ گرا دے ہم پہ. آج بھی کہتے ہیں نا یہ لفظ، جو گرانا ہے جو کرنا کر دو، ہیں بس کی لینا، جو تو نے آسمان گرانا نہ ہم پہ گرا دے ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے. پیغمبر نے دعا کی، کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو نا. فکذبوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو
आ पकड़ा उनको साइबान के दिन के अजाब ने। इन पर ना सख्त गर्मियां थी, शिद्दत थी, ये घरों में रहते तो इतनी अजाब था ना अल्लाह का, शदीद किस्म की गर्मी आई, घरों में रहते तो वहां भी इनको तपिश लगती। फिर ये दरख्तों के पास आ गए, दरख्तों के पास आते तो तब भी इनको जो है वहां से भी इनकी तपिश खत्म नहीं हुई, तो फिर ये भागे अपनी गर्मी को खत्म करने के लिए। फिर इनको जो है दूर से एक जो है बादल बादल नजर आए, बादल आते हुए उमड़ते हुए नजर आने लगे इनके पास। तो इन्होंने उस बादल के एक टुकड़े को देखा, तो उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया और 7 दिन तक इन्हें शदीद गर्मी में मुब्तला किया अल्लाह ने। उसके बाद जो है बादल इनके सरों पे आया और गर्मी से बचने के लिए उस बादल की तरफ चले गए। और फिर जब सब लोग वहां पे जमा हो गए तो फिर उन्हीं बादलों से इनके ऊपर आग के शोले और अंगारों की बारिश हुई, इन पर आग बरसी आसमान से और सारे के सारे जो है वो तबाह करके रख दिए गए। और इन पर जलजला भी आया और जोरदार चीख भी आई। जलजले का जिक्र सूरतुल आराफ में है और चीख का जिक्र सूरतुल हूद में है। फाखज़तहुमुर रजफा, रजफा के अल्फाज हैं सूरतुल आराफ में, और अखज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, सैहा के अल्फाज हैं सूरतुल हूद में। तो इन पर जलजला भी आया था और जो है सख्त चीख भी आई थी और इनको सब के सबको एक चिंगाड़ ने दबोच लिया और ऊंधे मुंह अपने घरों में गिरे हुए थे। और इनकी जिद, हठ धर्मी, जो है तकब्बुर और अनाद, सब कुछ जो है वो मिटा के अल्लाह ने रख दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं अखज़हुम अज़ाब यौम ज़ुल्ला इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम इन्न फ़ी ज़ालिका लाया, इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर इनके ईमान लाने वाले नहीं हैं, निशानियों को देखकर मानते नहीं हैं, इबरत नहीं हासिल करते। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बिलाशुबा आपका रब यकीनन वही गालिब है और वो बहुत रहम करने वाला है। इसमें भी निशानियां हैं कि जो लोग नाप तोल में कमी करते थे, दूसरों का हक मारते थे, अपना क्या उनका क्या असल मकसद क्या था? क्या पूरा पूरा जो उनको अल्लाह ने रखा है, जो प्रॉफिट जायज प्रॉफिट लेते तो क्या इनको खाना ना मिलता? क्या पेट भूखे रह जाते इनके? या ज्यादा इन्होंने कर लिया तो क्या कर लिया? कितने दिन जी लिए, कितने दिन ऐश कर लिया, कितने दिन दूसरों के माल को हड़प करने के मजे ले लिए इन्होंने? आखिर चले गए ना, मिट गए, हराम भी मिट गया, वो लज्जतें भी खत्म हो गई, वो रौनकें, वो हराम की जो है अयाशियां, वो सब खत्म हो गया। आज भी जो लोग दूसरों की चीजें, दूसरों के माल नाजायज तरीके से अपने बनाते हैं, वो भी तो हमेशा नहीं रहेंगे ना, एक दिन सब मिट जाएगा। एक दिन सारी लज्जतें, रौनकें और सब बहारें, ये सब मिटा कर रख दी जाएंगी और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमें इससे नसीहत हासिल करने वाला बना दें और अल्लाह ताला हमें जो है अपने कारोबार को हलाल तरीके से अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ कमाने वाला बना दें और अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकतें और रहमतें अता कर दें। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फ़िल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।